ہونا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک خاتون کا فون آیا، وہ فوج میں افسر تھی۔ فون آیا اور کہا کہ میں جب سے آپ کی مجلس میں آنا شروع ہوئی ہوں تو مجھے دین پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہے، تو میرا شوہر جو ہے وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا، تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو کہنے لگے کہ بھئی فلاں فلاں وظیفہ کرو، کہ یہ وظیفہ میں پہلے سے کر رہی ہوں، تو پھر ایسا کرو کہ اس کو میرے پاس بھیجو، میں ان کو سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں۔ دین کتنا اہم ہے سیکھنا، خاص طور پر خواتین کے لیے دین سیکھنا کتنا زیادہ ضروری اور کتنا زیادہ اہم ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ اس کو نالج بہت زیادہ ہے اور میں آپ کے پاس بھیجوں گی تو آپ اس پہ ناراض بھی ہوں گے، غصہ بھی ہوں گے، آپ مشہور ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ شوہر کو کوئی ایسی بات کہوں جو حکم کے طور پہ ہو، اس لیے کہ شوہر میرے لیے ایک بہت بڑا اکرام ہے، ایک بہت بڑی عزت ہے۔ میں شوہر کو کسی ایسے جملے سے مخاطب کروں کہ جس جملے کے اندر شوہر کی بے اکرامی ہو جائے، مجھے یہ پسند نہیں، مجھ سے یہ ہوگا نہیں، لہذا آپ بیٹھ کے دعا کریں اور اللہ کرے کہ میرا شوہر اس طریقے سے قائل ہو جائے۔ تو فرمانے لگے اگر یہ بات ہے تو میری طرف سے بھی آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ ایسی بیویاں جو اپنے شوہر کی دل سے عزت کرنے والی ہوں، ایسی خواتین جو اپنے شوہر کا دل سے اکرام کرنے والی ہوں، کہ اس سے بات کرنے میں بھی اس کی عزت کا خیال رکھیں، اس سے بات کرنے میں بھی اس کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ کے بعد، اگر اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اگر اللہ کے بعد کسی کے سامنے جھکنا جائز ہوتا تو بیوی کے لیے شوہر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا۔ شوہر کا مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا بتایا، اور ایسے ہی اتنے مقامات پر شوہر کی فضیلت اور فوقیت ہے، اتنے مقامات پر شوہر کا مرتبہ اور مقام بتایا گیا ہے کہ عورت جنت میں جانے کے بعد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ ام عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، تو کہنے لگیں، سب سے بات کر رہے ہیں، کہنے لگی کہ آپ کے ابا تو فلاں ہیں، آپ کے ابا تو ایسے ہیں، آپ کے ابا تو میرے ابا کے امتی ہیں، لیکن میرے ابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا باپ کوئی نہیں، ان جیسا والد کوئی نہیں، ان جیسا خیال کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو کہتے تھے فاطمہ تو زہرا کہتے ہیں، جب ایک کلی پھوٹتی ہے نا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں زہرا، تو فاطمہ تو زہرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیکھتے تھے تو آپ ایسے کھل اٹھتے تھے جیسے کلی کھلتی ہے، تو اس وجہ سے آپ حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں فاطمہ تو زہرا، کہ فاطمہ تو نام ہے لیکن ہے اس کی صفت ایسی کہ مجھے کھلا دیتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب سب سے بات کر رہی تھی تو حضرت عائشہ آخر میں بولی، علم و حکمت کا سمندر اما عائشہ کہنے لگی کہ فاطمہ بات تو تم صحیح کہہ رہی ہو، بہت بڑی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب جنت میں جنت تقسیم ہوگی تو کتنا ہی بڑا مقام ہو آپ کا، کتنا ہی بڑا مقام ہو آپ کے والد کا، لیکن آپ اپنے شوہر علی کے ساتھ اس کی جنت میں جاؤ گی اور ہم مقام محمود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ حور مقصورات فی القیام، یہ جنت کی عورت حوروں کی سردار بن کے مرد کے استقبال کے لیے پہلے جنت میں بیٹھی ہوگی کہ اللہ نے
عورت کو یہ مقام دیا ہے. میں